اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، میں جو دور ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں۔ اس کے آداب جیسے اقامت ہوتی ہی سب بڑھ کر لیتے ہیں، بیان شروع ہوتے ہی فوراً قریب ہو جانا چاہیے۔ بزرگوں، بھائیوں، نکاح ایک ایسا وسیع عنوان ہے جس کے ساتھ انسان کی پوری زندگی وابستہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے انسان کی زندگی کی تکمیل ہی اسی پر موقوف ہے، انسان کی زندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے، انسان کی زندگی میں نسلوں کی آمد اسی پہ موقوف ہے، اور انسان کا نام کا بقا اسی پر موقوف ہے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں رخوں میں دادا اور پردادا کا نام لوگ لکھتے ہیں۔ اگر وہ دادا نکاح نہ کیا ہوتا، پردادا نکاح نہ کیے ہوتے تو ان کا نام کوئی رخے پہ لکھتا؟ نکاح کیے تبھی تو آج تک بھی ان کا نام موقوف ہے۔ کوئی نہ کوئی واسطے سے، کوئی نہ کوئی سبب سے، کوئی نہ کوئی ایک راستہ ایسا نکل جاتا ہے جس میں ان کا نام لینا پڑتا ہے۔ پراپرٹی میں پوچھتے ہیں، ارے بھئی یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، کب سے آئی، کدھر سے آئی؟ تو ہم واسطہ بیان کرتے ہیں، سند بیان کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں نکاح کو صرف وقتی طور پر ایک عمل نہ سمجھا جائے، بلکہ نکاح ایک ایسا وسیع عنوان ہے، ایک ایسا وسیع ایک عمل ہے جس کے اوپر صدیوں تک آدمی کا نام اور نشان باقی رہتا ہے، وہ نکاح کی وجہ سے۔ تو نکاح کوئی معمولی عمل نہیں جس کو غفلت کے ساتھ کیا جائے، بغیر تحقیق کے کیا جائے، بغیر تدبیر کے کیا جائے، بغیر استخارے کے کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے کے کیا جائے، بغیر مشورے کے کیا جائے۔ اس طرح وہ آسان اور سستا عمل نہیں ہے، بلکہ نکاح کی اہمیت علماء نے بیان کی کہ جس وقت نکاح کرنے کا موقع آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پہلے مد نظر رکھو۔ تزوجوا الودود الودود، آپ نے فرمایا دیکھو نکاح کا اصل مقصد اولاد، نکاح کا اصل مقصد وارث، نکاح کا اصل مقصد ہمارے بعد ہمارا نام لینے والا باقی رہے، نکاح کا اصل مقصد ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے سوچ کو، ہمارے فکروں کو، ہمارے محنتوں کو، ہماری زندگی کے مقاصد کو آگے بڑھانے والے وارثین ہمارے زندگی میں پیدا ہو جائیں، یہ مقصد پہلا مقصد ہے۔ تزوجوا الودود، آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اس ودود کو، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے محبت کرنے والی ہو، وفادار ہو، تابعدار ہو، ماننے والی ہو، سمجھنے والی ہو، آپ سے نبھ کر زندگی گزارنے والی ہو، آپ کو سمجھ کر زندگی گزارنے والی ہو، اور آپ دونوں کے درمیان ایسی نسبت اتحادی پیدا ہو جائے کہ تم دو نہیں بلکہ ایک سمجھے جاؤ، دو بدن رہے، دو بدن ہو لیکن ایک روح کی طرح، دو زبان ہو لیکن ایک بول رہے، دو آنکھیں ہو لیکن ایک منظر رہے، دو دماغ ہو لیکن سوچ ایک رہے، دو دل ہو دھڑکن ایک رہے۔ اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ اسے کہتے ہیں کہ نسبت دونوں کے درمیان ایسی ہو کہ تم دونوں کو مثالی کہا جائے، مثالی شوہر، مثالی بیوی، مثالی والدین،
مثالی جوڑا یہ اس وقت کہا جائے گا جب محبت میں اطاعت بھی ہو. خالی محبت کافی نہیں. جیسے عام طور پر سڑکوں میں بھی محبتیں ملیں گی, پارکوں میں محبتیں ملیں گی, گاڑیوں میں محبتیں ملیں گی. وہ ظاہر میں بول لیتے سو دیکھو جی ہمیں بیٹھتے اسٹیپ پر ایسا بیٹھنا, تب اس دیکھنے والے یوں سمجھے کہ بہت محبت. گھر کو گئے تو کتے جیسا لڑتے, کتے جیسا لڑتے ہیں, لیکن ظاہر میں ہاتھ میں رکھ لے کر بیٹھتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ امپریس ہو, انہوں دو جنے بہت خوش ہیں, انہوں دو جنے بہت اچھے ہیں. ایسے کتنے آپ سڑکوں پہ دیکھے ہوں گے لوگوں کے حالات, یہ ظاہر. لیکن باطن میں جتنے لوگ محبت کو غلط سمجھے, ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق اطاعت سے, اور جب عورت مطیع اور فرما بردار ہوگی تبھی وہ ودود ہو سکتی ہے. اطاعت کے بغیر ولادت نہیں, اطاعت کے بغیر وراثت نہیں, اطاعت کے بغیر اولاد نہیں, اطاعت کے بغیر استقرار نہیں, اطاعت کے بغیر آگے کی نسلوں کا تصور نہیں. تو آگے کا تصور چاہیے, محبت کے ساتھ اطاعت ہو. حضور علیہ السلام نے اسی لیے حکم دیا تزوجو, یہ ترغیب نہیں ہے, یہ حکم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترغیب ہے, ترغیب نہیں. الامر للوجوب, الامر للوجوب. اللہ کے رسول نے حکم دیا تزوجوا الودود الودود, اے لوگو محبت کرنے والی سے نکاح کیا کرو, اور محبت کرنے والی سے نکاح کرو گے تو لازمی طور پر نتیجہ کیا ہوگا, وہ ودود ہوگی, زیادہ سے زیادہ تمہیں وارثین عطا کرے گی. تو اسے دیکھنا کو تو کہاں کیسا دیکھنا, فرمایا ننیال میں دیکھا کریں, ننیال میں دیکھا کریں. ارے بھئی ان کی ننیال کیسی ہے, ان کی نانی کو کتنے بچے, ان کے خالہ کو کتنے بچے, ان کے پڑنانی کو کتنے بچے. جب آپ وہ ہسٹری لوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہاں یہ زمین زرخیز ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے اس چمن میں پھول کھلتے رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے. تو یہ تصور ہم لوگ اگر پیدا کرنا چاہیں تو پہلے اس کا جائزہ لیں. اور ہم لوگ کوئی جائزہ لیتے ہیں کہ ذرا فوٹو بھیجو, فوٹو میں کیا پورے خاندان کا فوٹو بھیجتی کیا, پوری ہسٹری بھیجتے ہیں فوٹو میں. بایوڈیٹا بھیجو, ٹھیک ہے, بایوڈیٹا میں کیا آپ کو دکھا, بایوڈیٹا اور فوٹو میں کیا نظر آیا, اس میں وہ چیز نظر نہیں آئی جس کو دیکھنے کو سرکار نے فرمایا. تو آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو براہ راست ملنا ہوگا, براہ راست بیٹھنا ہوگا, براہ راست بات چیت کرنی ہوگی. ان میں آپ کو بس کر گھس کر جب جائزہ لوگے تب پتا چلے گا ہاں یہ خاندان واقعتاً قابل قبول خاندان ہے. اب وہاں سے آپ بچی لیں گے, اللہ آپ کو ودود بھی دے گا, ولود بھی دے گا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, بچوں کو تعداد بتاتے ہوئے شرما میں پہلے زمانے میں فخر تھا. کتنے بچے بولے تو بچوں کی تعداد بولتے بولتے لوگ فخر میں سے, مجھے 12 بچے, فخر. اب مجھے کان میں بھائی کیوں, کان میں کیوں, ظاہر میں کیوں نہیں. ارے پہلے زمانے میں لوگ بچوں کی تعداد بتانے میں فخر محسوس کرتے تھے, اور حضور فرماتے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم بچے یہاں جنتے ہو, قیامت کے دن تمہاری تعداد پر میں فخر کروں گا. ارے دیکھو ماشاءاللہ کون آ رہا ہے, یہ 20 بچوں کا باپ, یہ 12 بچوں کا باپ, یہ 16 بچوں کا باپ. یہ اب وہاں دیکھا گیا ایران وغیرہ میں ایک ایک کو 45 بچے اپنے شادیوں سے, 45, 72, 72 تک تو ہم نے سنا. 4 بیویوں سے 72 بچے, اور کون بھائی, یہ اکیلا مرد, 72 بچوں کا باپ. اور کہیں کہیں سلسلہ دوسرے انداز سے وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں, تو وہ سلسلے میں کسی کے پاس 200 بچے, کسی کے پاس 250 بچے. انہوں نے کیا کیا, اپنی جوانی کو ضائع ہونے نہیں دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تصور V2 والا
یہ شیعوں کا تصور ہے، یہودیوں کا تصور ہے، نصارہ کا تصور V2/1 والا۔ آپ غیروں میں جا کر جائزہ لے لیں، آپ کو کثیر اولاد والے کوئی نہیں ملیں گے، صرف مسلمان ہیں جو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے۔ ہم لوگ نہیں، میری اتنی کمائی نہیں اس لیے مولانا بس سے، میری اتنی کمائی نہیں اس لیے مولانا بس سے۔ یہ بس کا کمال کھلانے والا تو نہیں، کھلانے والا وہ ہے۔ راستہ وہ پیدا کرے گا، راستہ وہ ہموار کرے گا، راستہ وہ کھولے گا، وہ تمام راہیں آپ کے سامنے مہیا کرتا چلا جائے گا۔ آپ کو یقین کے ساتھ آگے بڑھنا، پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعٍ۔ عام طور پر لوگوں کا دماغ، لوگوں کا سوچ، لوگوں کا فہم، لوگوں کا تصور یہ رہتا ہے کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ آ کر مالدار ہونی چاہیے، بمالہا، مال، میرا سسرال حسب و نسب والا ہونی چاہیے، میرا سسرال یہ جاہ و جلال والا ہونا چاہیے، اور میرا سسرال دیندار ہونا چاہیے، اور میرے سسرال میں حسین و جمیل کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ تصور کے ساتھ لوگوں کا، تو حضور علیہ السلام نے اس کا تجزیہ فرمایا۔ دیکھو عام طور پر لوگ 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ بمالہا، یہ یہودیوں کی علامت ہے، بجمالہا، یہ نصارہ کی علامت ہے، اور بحسبہا، حسب و نسب کو دیکھنا یہ غیروں کی اور کافروں کی علامت ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جو ان تینوں پر کفو کے اعتبار سے سرسری نظر رکھتے ہوئے آخر میں وہ دین کو دیکھتا ہے۔ جیسے ابو الاسود بہت بڑا شاعر گزرا، اس نے اپنے اولاد سے ایک مرتبہ کہنے لگا میں نے تم پر 2 احسان کیے، ایک شادی سے پہلے، ایک شادی کے بعد۔ ان لوگوں نے سوچا کہ شادی کے بعد کیا احسان کیے وہ تو معلوم، کھانا کھلائے اور ہم لوگوں کے لیے گھر بنوایا، کپڑا دلوایا، رہنے کے لیے آپ نے عیش و آرام کی چیزیں مہیا فرمائے، تربیت کا انتظام وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو بھی باپ کی ذمہ داری وہ تو شادی کے بعد سمجھ۔ شادی سے پہلے تمہارا کیا احسان؟ اولاد نے پوچھا شادی سے پہلے تمہارا کیا احسان، وہ بولو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر غزلوں میں بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں، اور غزل گو وہ ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ تصور کریٹ کیا ہوا رہتا ہے، میری بیوی اس کی زلفیں یوں ہو، اس کا رنگ یوں ہو، اس کی آنکھیں یوں ہو، اس کی ناک یوں ہو، اس کے کان یوں ہو، اس کے ہونٹ یہ کریٹ۔ میرا دلی، میری خواہش یہ تھی میں عرب کی حسین عورت سے نکاح کروں، حسینہ بھی ہو، جمیلہ بھی ہو، حسب والی بھی ہو، نسب والی بھی ہو، مال والی بھی ہو، یہ تصور میرے دماغ میں ایسی عورت سے، اس لیے کہ اس زمانے میں ادب پر لوگ فدا ہوتے تھے، ادب پر لوگ فدا ہوتے تھے، اشعار پر لوگ فدا ہوتے تھے، فصاحت و بلاغت پر فدا ہوتے تھے، صرف اس کو مہر بنا کر لوگ بڑے بڑے گھرانے میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ جیسے صاحب بدائع الصنائع کتاب لکھے ہیں فقہ میں، حنفی فقہ میں مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، تو اس کتاب کے لکھنے کے بعد ان کے استاد کو اتنا پسند آئی کتاب، وہ اتنی پسند، تو استاد نے کہا دیکھو بھائی میری بیٹی سے تم نکاح کرو، مہر میں صرف یہ کتاب دے دو۔ کتاب لے کر بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ تو اس طرح اشعار پر نکاح ہو جایا کرتے تھے، تو اس زمانے میں ان کا تصور یہ، تو انہوں نے کہا جب مجھے یہ تصور پیدا ہونے لگا تو میں نے کیا کیا، میں نے سوچا دیکھو میں اگر حسینہ جمیلہ سے نکاح کروں گا تو صرف میری خواہش پوری ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، لیکن مجھے تو میرے نسلوں کو دیکھنا ہے، میرے نسلوں میں دین کیسے آئے، علم کیسے آئے، معرفت کیسے آئے، ادب کیسے آئے، ترتیب کیسے آئے، ترغیب کیسے آئے، ان کے اندر ڈھنگ کیسے پیدا
بیٹھا ہو، مجھے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، اس لیے میں نے ان تمام کو قربان کرتے ہوئے ایسی عورت کا منتخب کیا جو تہجد گزار ہے، تلاوت والی ہے، روزہ نماز کے پابند ہے، حیا والی ہے، پردے والی ہے، شرم والی ہے، ایسی خاتون کا میں نے انتخاب کیا محض اس بنیاد پر تاکہ تم لوگوں کی تربیت صحیح ہو۔ اس طرح ماشاءاللہ یہاں پرانے نوجوان بھی بیٹھ گئی ہیں، انہوں اگر صحیح کیے ہیں تو الحمدللہ پڑھو، نہیں ذرہ مس ہو گیا تو استغفر اللہ پڑھو، ذرا مس ہو گیا ہے استغفر اللہ پڑھو۔ نئے نوجوان جو بیٹھ گئی نیت کریں انشاءاللہ جو باتیں بتائی گئی انشاءاللہ اس پر عمل کریں، کرو گے بھی انشاءاللہ، عربی سب کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دلہا بھی تشریف لا چکے ہیں، دستخطیں بھی ہو چکی ہیں، دو باتیں جو عام طور پر میں ہر نکاح میں بتاتا ہوں وہ یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عنوان باندھا تھا محبت کے ساتھ اطاعت ہونا ضروری ہے، محبت بغیر اطاعت کے نفرت پیدا کرنے کے سبب بن جاتی ہے، محبت ہے اطاعت نہیں، بہت چاہتی ہوں جی ٹھیک ہے ایک گلاس پانی لاؤ، نہیں ہوتا تو لڑائی پیدا ہوتی نہیں ہوتی، چاہتی کو تو بات ماننا بھی، مانتیش نہیں چاہ کو کیا فائدہ۔ جس کی ان کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کی محبت، کتوں کی محبت، کتے بھی محبت کرتی ہیں، کیا فائدہ، دمے کا فائدہ نہیں، بکریاں محبت کرتی ہیں، ملن سال بکرا تو کیا فائدہ۔ تو اس طرح میں تم بھی ہم سے محبت کرتے ہو، کیا فائدہ اگر اطاعت نہیں ہے تو، اطاعت ہونی چاہیے۔ تو اطاعت پیدا کرنے کے لیے دو بڑے عمل حضرت نے بتایا، نمبر یہ شادی سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس تصور کے ساتھ پڑھو یا اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو دنیا میں بھی سکون دے آخرت میں بھی سکون دے، دنیا میں عزت کا سبب بنے آخرت میں عزت کا سبب بنے، دنیا میں رفعت کا سبب بنے آخرت میں رفعت کا سبب بنے، دنیا میں معرفت کا سبب بنے اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کا سبب بنے۔ تو اس طریقے سے ہم تصور کرتے ہو ربنا آتنا پڑھنا چاہیے۔ شادی ہو گئی تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیرنے سے پہلے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، پھر سلام پھیرا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک صالح بیوی دے گا، بیوی دینے کے بعد نیک صالح مطیع اور فرما بردار اس بیوی کو بنائے گا اور نیک اولاد سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جب شادی ہو جائے سنت کے مطابق رخصتی ہو، لڑکی کے ذمہ داران اس بات کو اچھی طرح سمجھے، سنت کے مطابق رخصتی ہو۔ سنت کیا ہے وہ انشاءاللہ علماء کرام بتائیں گے کیسے سنت، میں 2-3 جگہ نکاح میں جب بھی گیا سنت کے مطابق رخصتی کا طریقہ وہاں اسپاٹ پہ بتایا، بتانے کا نتیجہ یہ ہوا پورے عورتہ ہمارے شادی میں سے کریش لینا، ہمارے شادی، اب ہمیں کیا کرنا، ریورس جانا ہمیں، پھر ایک زمانہ جب کہ ہمارا شادی وہ نہیں ہو سکتا، جو اب استغفار کر لو بس، نیکسٹ تمہارے بچیوں میں عمل کیا کرو۔ نکاح ہونے کے بعد جب بیگم سے ملاقات کے لیے جائیں، غور سے سنو، باوضو جائیں، باوضو طہارت کے ساتھ، اب جانے کے بعد اونلی سلام نو کلام، السلام علیکم، اور سلام بھی ذرا مشق کر لینا، بعض لوگوں کی آواز پھٹے سیلن سنا کیسے کیا رہتی، پھٹے سیلن سنا کی آواز کیسے رہتی، بڑے سریلی آواز، سننے کو تو سن لے کوچ رہو بول کو جی چاہتا ہے ویسے آواز، انہوں بھی ذرا اپنے آواز کو کنٹرول کر کو ضروری اس میں حلاوت، ضروری اس میں ملاحت، ضروری اس میں مودت مکس کر لینا، ایسا سلام کرنا، اس سلام سنتے ہی آپ کی بیگم کے دل میں محبت پیدا ہو جانا، وہ ذرا مشکر کو دیکھنا، دوست کے بعد دوست ذرا پیدا ہو رہا ہے کہ ذرا دیکھ بل کو ذرا سلام کر کو دیکھنا، نہیں بات پیدا نہیں ہو رہا ذرا، پھر مشکر کو دیکھتے رہیے، پھر انشاءاللہ وہ آواز آ جائے گی، پھر اسی آواز سے آپ سلام کیجئے، نمبر 1۔ دوسرا، جب سلام کریں تو آپ کی بیگم کی نظر ہلو ہمارے چاند کو دیکھیں گے، ان کو لئیٹنو پردے کے اندر دیکھیں گے، دیکھتے وقت آپ چاند کی طرح لگے، چاند گرہن کی طرح نہ لیں، اس لیے کیا کرنا، آئینک کے سامنے کھڑے ہو کر میری مسکراہٹ میں کون سی مسکراہٹ میری بیگم کو پسند، بہت سارے مسکراہٹ رہتے ہمارے، اینگلز الگ الگ، فگرز، امیجز، ان امیجز میں ایک امیجز ذرا دیکھنے میں تعریف کے لائق حدیث ہو،
وہ امیج کیچ کر لیں اور وہی امیج وہاں امیج کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ جو تمہیں لوگوں کی انشاءاللہ جو نئے دوست میں آپ بتا کہ اللہ موقع دے گا انشاءاللہ. تو یہ کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی. ایک مصلی آگے ایک مصلی پیچھے سے ایسے بچھا ہوا ہے. پیچھے مصلی پر بیگم کو کھڑا کریں, سامنے کی مصلی پر دلہا کو کھڑا کریں. دلہا اور دلہن نیت کریں اللہ ہم دونوں صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پوری زندگی دلہن نیت کرے میرے شوہر کے مطیع اور فرما بردار بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. دلہا نیت کرے پوری زندگی حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. 2 رکعت نماز پڑھائے باقاعدہ جہرن. پڑھانے کے بعد مصلی اٹھائے, بیگم کے بازو بچھائے, یوں کہے بیگم میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. وہ آپ خوب دعا کریں. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس وقت کی دعا ضرور اللہ قبول کرے. کائنات میں ایسے جوڑے بہت کم ملیں گے جو نکاح کے پہلے دن دعا کر رہے ہو, نکاح کے پہلے دن اللہ سے رو رہے ہو, نکاح کے پہلے دن اللہ سے مانگ رہے ہو, نکاح کے پہلے دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو. یہ جوڑا جب گڑ گڑائے گا اللہ پوری زندگی کے تمام سکون کے انشاءاللہ فیصلہ کرے گا. نکاح ہو گیا, فجر کی نماز قضا نہ کریں, فجر کی نماز قضا نہ کریں. انشاءاللہ نیک صالح اولاد پیدا ہوں گے. تہجد قضا نہ کریں, انشاءاللہ نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اللہ عمل کی